ناظرین گرامی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بت پرستی کیسے عام ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی دو دعائیں تھیں جن پر مکہ پہ اثرات پڑے۔ ناظرین گرامی، توحید کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاد تھا۔ اس لیے دین ابراہیمی کو خاص طور پر دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، قریش مکہ جنہوں نے تقلید آبادی کی بنا پر ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تاکہ یہ آبادی کفر سے باز آ جائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں۔ ایک یعنی ہے میرے پروردگار، اس شہر کو مکہ جائے امن بنا دیجیے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی دعا مذکور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس وقت کی تھی جب کہ شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اس لیے عام الفاظ میں یہی دعا کی، اس جگہ کا ایک شہر مامون بنا دیجیے۔ اور دوسری دعا اس وقت کی ہے جب کہ مکہ کی بستی بس چکی تھی تو شہر مکہ کو متعین کر کے دعا فرمائی کہ اس کو جائے امن بنا دیجیے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ ناظرین گرامی، انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر یہاں حضرت خلیل نے اس دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ طبی خوف کے اثر سے انبیاء بھی ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اصل مقصود اپنے اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا۔ اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو بھی شامل دعا فرما لیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی، ان کی اولاد شرک و بت پرستی سے محفوظ رہی۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان میں تو بت پرستی موجود تھی۔ بحر محیط میں اس کا جواب حوالہ موجود ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے در حقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ پر قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا تو یہ لوگ حرم سے انتہائی محبت و عظمت کی بنا پر یہاں کے کچھ پتھر اپنے ساتھ اٹھائے لے گئے تھے۔ ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے، جس میں کسی غیر اللہ کی طرف کوئی رخ نہ تھا، بلکہ جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اسی طرح وہ اس پتھر کی طرف رخ اور اس کے گرد طواف کو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے منافی نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔